بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى۔ قابل احترام اسلامی بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں اور عزیزوں، بڑا ہی خوش نصیب موقع ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو یہاں کچھ سیکھنے کے لیے اکٹھا کیا۔ یقینی طور پر یہ اللہ رب العالمین کی نعمت ہے جسے اللہ رب العالمین اپنے محبوب بندوں کو نوازتا ہے۔ انشاءاللہ رب العالمین آج جو گفتگو کرنی ہے اللہ کی توفیق سے، وہ ہے اسلامی بھائی چارہ کا کیا تصور ہے ہمارے یہاں، یا بھائی چارہ کی، آپسی دوستی محبت کی اسلام میں کیا اہمیت ہے اور اس میں کس قدر تاکیدی حکم دیا گیا، اس سلسلے میں گفتگو ہونی ہے۔ اس سے پہلے کہ بات شروع کی جائے، اسلام سے پہلے تھوڑی نظر ہم ڈالیں کہ اسلام کی آمد سے پہلے لوگوں کے درمیان رہنے سہنے کا کیا طریقہ تھا، محبت اور نفرت کس معیار کی تھی، لوگ کیسے زندگی گزارتے تھے۔ تو یہ بات ہمارے سامنے بالکل واضح ہو جائے گی کہ اسلام کی آمد سے پہلے لوگ نفرتوں میں، بغض میں، عداوت میں، لڑائیوں میں اپنی زندگیاں بسر کر رہے تھے، اور یہ لڑائیاں نسل در نسل چلتی تھیں۔ ایسا ہوتا تھا کہ ایک آدمی مرنے سے پہلے ایک ذمہ دار وصیت کر جاتا کہ فلاں قبیلے سے ہماری دشمنی برقرار رہنی چاہیے، ختم نہیں ہونی چاہیے۔ اس طرح کی وصیتیں کر کے لوگ مرا کرتے تھے، اور بغض و حسد میں، نفرت میں بہت آگے بڑھے ہوئے تھے۔ اسی کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 میں کھینچا بھی ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، آپس میں اختلاف مت کرو، فرقے بندی مت اختیار کرو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اس نعمت کو اذ کنتم اعداء، جب تم آپس میں دشمن تھے، آپس میں نفرت کرنے والے تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے اندر الفت ڈال دی، محبت ڈال دی، نفرتوں کا خاتمہ کر دیا۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو اللہ کی اس نعمت کی وجہ سے تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ وہی لوگ جو اسلام لانے کے بعد ایک دوسرے کے لیے اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار تھے، وہی لوگ اسلام کی آمد سے پہلے اور اسلام میں داخل ہونے سے پہلے بغض و نفرت کے اور کینہ کپٹ کے، نفرتوں کے مجسمے بنے ہوئے تھے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ اسلام کی آمد کے بعد چند ہی سالوں میں ایسا ماحول بدلا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور آپ کے ساتھ صحابہ کی ایک بڑی جماعت تھی، جن کے پاس نہ پیسے تھے، نہ کپڑے تھے، نہ کھانے کے لیے کچھ تھا، نہ مکان تھے، نہ گھر تھے، نہ بیویاں تھیں، نہ بچے تھے، صرف اور صرف اللہ کی رضا کو لے کر کے اور اللہ کی خوشنودی کو لے کر کے اور اللہ رب العالمین کے فرمان پر لبیک کہتے ہوئے اس کے نبی کا ساتھ دیتے ہوئے مکہ کو چھوڑا تھا۔ اور جب مدینہ تشریف لائے تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک ایسا آدمی جس کے پاس مکان نہ ہو، جس کے پاس گھر نہ ہو، جس کے پاس پیسے نہ ہو، جس کے پاس کپڑے نہ ہو، اور ایک ایسے جگہ پر وہ منتقل ہو رہا ہے، جا رہا ہے جہاں اس کا کوئی جاننے والا نہیں ہے، کوئی رشتہ دار نہیں ہے، کوئی محبوب نہیں ہے، تو کس طرح کی پریشانیاں اور مصیبتیں وہاں ہو سکتی ہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ اسلام نے مسلمانوں کے درمیان کس قدر محبت پیدا فرمائی، کس قدر محبت ان کے یہاں ہو گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے اور آپ نے اعلان کیا کہ یہ تمہارے مہاجرین بھائی ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنے گھر کو بھی چھوڑا، مکان کو بھی چھوڑا، بیوی بچوں کو بھی چھوڑا، مال و دولت کو بھی چھوڑا، شہرات اور منصب کو چھوڑا، صرف اللہ کی رضا کے لیے یہاں آئے ہیں، اللہ کے حکم پر یہاں آئے ہوئے ہیں۔ تو آپ لوگ ان کا ساتھ دیں، ہر ایک انصار ایک مہاجر کو پناہ دے، اسے اپنا بھائی تصور کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا
کہ دیکھتے ہی دیکھتے ہر انصاری اٹھتا اور ایک مہاجر کو گلے لگاتا اور اس کو اپنے ساتھ میں رکھتا، اپنے مال میں، اپنی پراپرٹی میں، اپنے مکان میں، تمام چیزوں میں اس کو شریک کرتا، یہاں تک کہ جن کے پاس ایک سے زیادہ بیویاں تھیں انہوں نے یہ کہا کہ جو بیوی میری پسند ہو تم مجھے بتاؤ، میں اسے طلاق دے دیتا ہوں اور عدت گزر جانے کے بعد تم اس سے نکاح کر لینا۔ یہ عالمی بھائی چارہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا، جو دلوں کے اندر محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا فرمائی تھی، اسلام کی بدولت، کلمے کی بدولت، یہ اس قدر اثر انداز ہوئی کہ آپ نے دیکھا کہ چند ہی سالوں میں مسلمانوں کی شان اور شوکت میں، ان کی طاقت اور قوت میں اس قدر اضافہ ہو گیا کہ جن لوگوں نے مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی اور زیادتیاں کی تھیں، جن لوگوں نے انہیں گھروں سے نکالا اور بھگایا تھا، وہی لوگ مسلمانوں کے پاؤں کے نیچے چند ہی سالوں میں آ گئے۔ اور کون سی طاقت تھی؟ ایک تو طاقت وہ تھی کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر لبیک کہا، آپ کے فرمودات پر عمل کیا۔ دوسرے یہ ہے کہ اتحاد قائم رکھا، کوئی کسی سے نفرت کرنے والا نہیں، کوئی کسی سے بغض کرنے والا نہیں، کوئی کسی کا برا چاہنے والا نہیں، سب سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ایک ہو گئے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اعلان کرتے کہ وہاں حاضر ہونا ہے تو سارے حاضر ہو گئے، کسی ایک مسلمان کو تکلیف پہنچتی تو سارے مسلمان وہاں حاضر ہوتے، کسی ایک مسلمان کو اگر کوئی کمی محسوس ہوتی تو سارے کے سارے مسلمان اپنا اثاثہ اور سامان لے کر اس کے درمیان حاضر ہو جاتے تاکہ ہمارے بھائی کو کوئی تکلیف نہ ہونے پائے۔ اور یہی ہر مسلمان کی پہچان ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ محبت اور یہ بھائی چارگی صرف صحابہ کے ساتھ خاص تھی، بلکہ یہ بھائی چارگی، یہ محبت تمام لوگوں کے لیے ہے اور دنیا میں بسنے والے تمام مسلمانوں کے لیے ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ چند افراد اگر اس پر عمل کر لے جاتے ہیں تو بہت بڑی بات ہے، نہیں، سارے مسلمانوں کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جسم کے مانند دی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں سیدنا نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد، تمام ایمان والوں کی مثال رحم کرنے میں، ترس کھانے میں، الفت اور محبت میں ایک جسم کے مانند ہے، ایک جسم کے مانند ہے۔ چاہے وہ مسلمان مشرق میں بستا ہو، مغرب میں بستا ہو، شمال میں ہو، جنوب میں ہو، کہیں کا رہنے والا ہو، چاہے آپ کی زبان سمجھنے والا ہو، آپ کے کلچر اور تہذیب سے وابستہ ہو یا نہ وابستہ ہو، کہیں کا بھی ہو، سارے ایمان والوں کی مثال ایک جسم کے مانند ہے کہ اذ اشتکا من عضو تداعی لہ سائر الجسد، اگر جسم کے ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو سارا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ ایسے ہی سارے ایمان والوں کی مثال ایک جسم کے مانند ہے۔ اگر جسم کے کسی مسلمان کو کہیں بھی دنیا کے کسی کونے میں تکلیف پہنچتی ہے تو سارے مسلمان اس تکلیف کو محسوس کریں، جبھی جا کر کے ایمان مکمل ہوگا اور بھائی چارگی کا حق ادا ہوگا۔ بصورت دیگر یہ معاملہ ہوگا، ہم اگر یہ سمجھتے ہیں کہ چلے وہ وہاں کے مسلمان ہیں، اس سے ہمارا کیا لینا دینا، ہمیں کیا پریشانی ہے، تو ایسی صورتحال میں ہمارا ایمان مکمل اور درست نہیں ہو پائے گا، اور وہ معاملہ جو اللہ اور اس کے رسول نے پیش کیا ہے ہمارے لیے وہ درست نہیں ہو پائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں ایمان والوں کی جو مثال بیان فرمائی ہے، جو صفات بیان فرمائی ہیں، جو طریقہ بیان فرمایا ہے، اگر ہم اس پہ غور کریں تو آپ کو یہ لگنے لگے گا کہ ایک مسلمان سے ملنا بھی عبادت ہے، ایک مسلمان کی مدد کرنا بھی عبادت ہے، ایک مسلمان سے بشاشت کے ساتھ ملنا، خوشی کے ساتھ ملنا، یہ بھی اللہ رب العالمین کو خوش کرنے والے اعمال ہیں۔ آپ کو محسوس ہوگا کہ کسی مسلمان کی مدد کر لینے سے اللہ رب العالمین راضی ہو جاتا ہے، اور اگر آپ کسی مسلمان سے محبت کرتے ہیں اللہ کی خاطر تو آپ اللہ کے محبوب اور چہیتے بن جاتے ہیں۔ کسی سے اگر آپ محبت کرتے ہیں اللہ رب العالمین کی خاطر تو اللہ رب العالمین آپ کو قیامت کے دن اپنی عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ یعنی ایمان والوں سے محبت کرنے کے کوئی ایک دو فائدے نہیں ہیں، بے شمار فائدے ہیں، اور یہ محبت ایسی ہے کہ اس سے جنتیں مل جاتی ہیں۔ یہ آپسی محبت مسلمانوں کی جو ایمان کی بنیاد پہ ہو، کلمے کی بنیاد پہ ہو، توحید کی بنیاد پہ ہو، سنت کی بنیاد پہ ہو، یہ محبت میں اتنی پختگی ہے، اتنی پائیداری ہے
کہ اسی محبت کی بنیاد پہ جنت مل جاتی ہے، اسی محبت کی بنیاد پہ اللہ کی رضا مل جاتی ہے، اسی محبت کی بنیاد پہ رب العالمین کے عرش کے نیچے سایہ مل جاتا ہے۔ یہ بہت ساری چیزیں اسی محبت کی بنیاد پہ مل جاتی ہیں۔ اور جو ثواب ہے مسلمانوں کی زیارت کرنے کا، ان کے مزاج پرسی کرنے کا، یہ بھی کوئی معمولی ثواب نہیں ہے۔ یعنی ایک آدمی اگر بیمار ہو گیا اور کوئی آدمی چلا جاتا ہے اس کی عیادت کرنے کے لیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تک لوٹتا نہیں ہے وہ جنت کے میووں کو اکٹھا کرتا ہے، جمع کرتا ہے، خرفۃ الجنہ حتی یرجع۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اگر آپ کا کوئی مسلمان بھائی، ایسا نہیں کہ آپ کا رشتہ دار ہو، کوئی بھی ہو، کوئی بھی مسلمان بھائی ہو، اور آپ اس کی عیادت کرنے کے لیے تشریف لے گئے، تو جب تک آپ واپس لوٹتے نہیں ہیں تب تک آپ جنت کے میوے کو اکٹھا کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں اور کلیکٹ کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ ہم اپنے گھر واپس آ جائیں۔ تو جس قدر وقت آپ لگاتے ہیں یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے دوسری حدیث میں جو ابن ماجہ وغیرہ کی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی کسی مسلمان کی عیادت کرنے کے لیے تشریف لے جاتا ہے تو آسمان سے ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے، طبتا، تم نے بڑا اچھا کام کیا، تمہارے لیے خوش بختی ہو، اور تمہارا یہ چلنا مریض کی عادت کے لیے بہت مفید رہا، وتبوأت، تم نے بنا لیا اپنے لیے جنت میں گھر۔ تمہارے مریض کی عادت کرنے کی وجہ سے، یہ عمل کرنے کی وجہ سے تم نے اپنے لیے جنت میں ایک منزل بنا لی، ایک مکان بنا لیا، ایک گھر بنا لیا۔ اور دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی مسلمان کی عیادت کرنے کے لیے صبح میں جاتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ شام میں جاتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ اب آپ نے دیکھا کہ یعنی اس قدر فائدے کا سودا ہے، اس قدر فائدے کا سودا ہے کہ آدمی نیکیوں کا ایک انبار اپنے پاس اکٹھا کر لیتا ہے، جنت کے پھلوں کو اکٹھا کرتا ہے، جنت میں اپنے لیے مکان بناتا ہے اگر مسلمان کی عیادت کرتا ہے۔ اور اگر آپ اس سے آگے بڑھیں گے، ان کی مدد کرنا ہے، ان کی مزاج پرسی کرنا ہے اور ان کی پریشانیوں میں کام آنا ہے، تو یہ چیز تو اور زیادہ بڑھتی ہوئی چلی جائے گی۔ مثال کے طور پر اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہر آدمی ایک دوسرے کا ضرورت مند ہوتا ہے، کبھی کسی کو ضرورت ہوتی ہے، کبھی کسی کو ضرورت ہوتی ہے۔ قرض لینا دینا عام ہوتا ہے۔ ایک آدمی اگر کسی آدمی کو قرض دے دیتا ہے، کوئی مسلمان آدمی کسی مسلمان کو قرض دے دیتا ہے، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، شیخ البانی اس حدیث کو حسن قرار دیتے ہیں، ما من مسلم یقرض مسلما قرضا مرتين الا كان كصدقتها مرہ، کہ جو بھی مسلمان آدمی کسی مسلمان کو 2 مرتبہ قرض دے دیتا ہے، جو بھی مسلمان آدمی کسی مسلمان کو 2 مرتبہ قرض دے دیتا ہے، غور کیجئے گا، اس لیے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہمارا بھائی ضرورت مند ہوتا ہے، ہمارے پاس اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمتیں اور پیسے موجود ہوتے ہیں، اور وہ ہمارے پاس آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے پاس نہیں ہے، حالانکہ اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہوتا ہے لیکن آپ اسے نہیں دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جس آدمی نے کسی مسلمان کو 2 مرتبہ قرض دے دیا، الا کان کصدقتها مرہ، اور دونوں مرتبہ اس نے قرض لوٹا بھی دیا، تو گویا کہ آپ نے 1 مرتبہ اس کو صدقہ دے دیا۔ جیسے مثال کے طور پر ایک مرتبہ وہ آدمی آیا، مسلمان آدمی آپ سے 10,000 قرض لے کر چلا گیا، دے دیا آپ کو، دوبارہ لوٹا دیا اس نے، پھر تھوڑے دن کے بعد آیا، پھر 10,000 مانگ کر گیا آپ سے، پھر لوٹا دیا، تو آپ نے اسے 2 مرتبہ 10,000 کر کے قرض دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گویا کہ اس نے پیسے تو واپس لے لیے، لیکن چونکہ 2 مرتبہ اس نے قرض دیا، اس وجہ سے اسے 1 مرتبہ صدقہ دینے کا ثواب اسے مل گیا۔ جو قرض دینے کا ثواب ملا وہ الگ سے، اور پھر صدقہ دینے کا ثواب اسے مل گیا۔ تو یہ بڑی نعمت کی چیز ہے۔ ہمارے بھائی اصل میں پریشان اس طریقے سے رہتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کسی کو قرض دیتے ہیں نہ جانے پیسہ ملے گا نہیں ملے گا، اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، یا پھر اس میں اپنے لیے کبر سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں کہ میری پوزیشن ہے کہ وہ آدمی میرے پاس قرض مانگنے کے لیے آ رہا ہے، وہ آدمی میرے پاس قرض مانگنے کے لیے آ رہا ہے، اور پھر آدمی اپنے آپ کو بڑا بنا کر کے پیش کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، میں بڑے کھلے الفاظ میں آپ سے کہتا ہوں، بہت کھلے الفاظ میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ آپ کے پاس قرض لینے کے لیے آیا یا اپنی کسی ضرورت کے لیے آیا
یا کوئی مجبوری کے لیے آپ کے پاس آیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کی ضرورت پورا کرنے کا مالک بنایا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر احسان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس لائق بنایا کہ آپ اپنے بھائی کی مدد کر سکیں۔ یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے آپ کو یہ چیز عطا فرمائی ہے۔ تو اس کو اپنے لیے باعث فخر سمجھیے کہ اللہ نے مجھے اس لائق بنایا کہ میرے ذریعے سے میرے اپنے کسی بھائی کی مدد ہو جا رہی ہے، کسی کی محتاجگی دور ہو جا رہی ہے، کسی کی پریشانی دور ہو جا رہی ہے۔ یہ تو مالک الملوک کا کرم اور فضل ہے، وگرنہ اللہ آپ کو بھی ویسے ہی بنا سکتا ہے جیسے وہ آدمی سامنے والا آیا ہے۔ وہی ہاتھ جو مانگنے والے ہیں وہی ہاتھ آپ کے بھی ہو سکتے ہیں، اللہ کے ہاں کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ تو ایسے موقع پر آپ کو رب کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے آپ کو نیکی کمانے کا اور نیکیوں کو حاصل کرنے کا ذریعہ عطا فرمایا ہے۔ ایسے ہی مسجدوں کا، مدرسوں کا بھی معاملہ ہوتا ہے۔ میں بار بار ایسے ہی کہتا ہوں میرے بھائیوں، ساتھیوں، عزیزوں، کہ جب اگر کوئی مسجد یا مدرسے کے ذمہ دار آپ کے دروازے پہ پہنچتے ہیں اور آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ مسجد کے لیے ضرورت ہے یا مدرسوں کے لیے ضرورت ہے یا یتیموں کے لیے ضرورت ہے یا بیواؤں کے لیے ضرورت ہے، تو آپ اس کو اپنے لیے باعث فخر سمجھیں، آپ اس کو اپنے لیے باعث فخر سمجھیں، اور جو بندہ آپ کے دروازے پہ پہنچا ہے اس کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو یہ موقع فراہم کیا کہ آپ کا پیسہ اللہ کے راستے میں استعمال کیا جا سکے، آپ کا پیسہ مسجد میں یا مدرسے میں یتیموں اور بیواؤں میں استعمال کیا جا سکے۔ یہ اس کا احسان ہے۔ آپ ایسے لوگوں کو بری نظر سے مت دیکھیں اور ان کو غلط مت سمجھیں، الا یہ کہ وہ آدمی یقینی طور پہ غلط ہو۔ آپ مکمل چیزوں کو معلوم کرنے کے بعد اس کا شکر ادا کریں کہ وہ آپ کے دروازے پہ پہنچا۔ تو نیکیوں کے اور بھائی چارگی کے بڑھانے کے یہ بہت اہم ذرائع ہیں جس کی طرف اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ اشارہ کیا ہے۔ اسی طریقے سے جب تک معاشرے اور سوسائٹی میں بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف نمازوں کی بنیاد پہ اتحاد قائم ہو جائے گا، بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ روزوں کی بنیاد پہ اتحاد قائم ہو جائے گا، بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف توحید اور سنت کی بنیاد پہ اتحاد قائم ہو جائے گا۔ نہیں، اتحاد کے لیے ان تمام چیزوں کا ہونا ضروری ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر عقیدے ایک ہیں، عقیدہ ایک ہے، دونوں اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں، دونوں توحید پہ قائم ہیں، دونوں کی نمازیں ایک جیسی ہیں، دونوں کے روزے ایک جیسے ہیں، دونوں کے حج وغیرہ ایک جیسے ہیں، لیکن اگر ان میں کا ایک آدمی دوسروں کی مدد نہیں کرتا ہے، دوسروں کی رعایت نہیں کرتا ہے، دوسرے کو اپنے جیسا نہیں سمجھتا ہے، تو پھر اتحاد قائم ہو سکتا ہے؟ پھر دونوں ایک ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو یہ مت سمجھا جائے کہ صرف اتحاد نمازوں میں ضروری ہے، بلکہ تمام کی تمام چیزوں میں ضروری ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ مسلمان ہونے کے ناطے کسی انسان کے لیے جائز اور درست نہیں ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو اپنے سے حقیر سمجھے، اپنے سے کمتر سمجھے۔ یہ معاملہ بھی بڑا گمبھیر اور خطرناک موڑ اختیار کر چکا ہے کہ ہمارے معاشرے میں دیندار گھرانوں میں بھی ایسا دیکھا جاتا ہے کہ بہت سارے بھائی اپنے آپ کو دوسرے مسلمان سے افضل سمجھتے ہیں اور ان پر اپنی بڑائی اور بزرگی ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسی ہی خطا اور غلطی ایک مرتبہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گئی تھی۔ ان کی زبان سے کچھ ایسے کلمات اور الفاظ نکل گئے تھے جس سے یہ معلوم ہو رہا تھا کہ ان کی فضیلت ہے، مقام ہے، مرتبہ ہے غریبوں اور مسکینوں پر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طیش میں آ گئے اور آپ نے فرمایا وَهَلْ تُنصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ إِلَّا بِضُعَفَائِكُمْ، تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری فضیلت ہے، مقام ہے، مرتبہ ہے، تمہیں روزیاں اور تمہاری مدد انہی کمزوروں کی وجہ سے کی جاتی ہے، جن کو تم اپنے سے حقیر سمجھتے ہو، اپنے سے کمتر سمجھتے ہو، انہی لوگوں کی بدولت اللہ تمہاری مدد کرتا ہے اور تمہاری روزیوں کے اندر اضافہ کرتا ہے۔ معاشرے کے اندر وہ لوگ جو کمزور ہوتے ہیں، مال و دولت میں کمزور ہوتے ہیں، در حقیقت یہی لوگ مالداروں کی مالداری کا ذریعہ ہوتے ہیں، یہی لوگ اللہ رب العالمین کی نصرت اور مدد کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ وگرنہ مالدار لوگ تو اپنی مالداری میں چور ہوتے ہیں، انہیں نماز روزے سے دوری ہوتی ہے، اللہ کے فرامین سے دور ہوتے ہیں۔ سماج کے وہ لوگ جو غریب ہوتے ہیں، ایسے ہی لوگ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بھائی چارگی بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی بدولت اللہ رب العالمین کی نصرت اور مدد نازل ہوتی ہے۔ اس لیے اس بات کا خاص طور سے خیال رکھنا چاہیے اور قطعی طور پہ اس طرح کی غلطی نہ ہو کہ ہم اپنے کسی بھائی کو اپنے سے کمتر اور ذلیل اور حقیر سمجھنے کی کوشش کریں، یا اپنے لیے جو چیز پسند کرتے ہیں وہ اپنے بھائی کے لیے پسند
نہ کریں، اس طرح کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ جو چیز وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی چیز اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے، اپنے مسلم بھائی کے لیے پسند نہ کرے۔ یعنی اگر ہمیں کوئی چیز پسند ہے اور وہ چیز ہم اپنے بھائی کے لیے پسند نہیں کرتے ہیں، سبھی کو پسند ہے کہ اس کی عزت کی جائے، اس کی توقیر کی جائے، اس کا احترام کیا جائے، یہ سبھی کو پسند ہوتا ہے، کوئی نہیں چاہتا ہے کہ اس کو ذلیل کیا جائے، اس کو رسوا کیا جائے۔ تو جیسے آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی عزت کی جائے، ایسے یہ ضروری ہے کہ آپ بھی اپنے بھائی کی عزت کریں۔ جیسے آپ یہ پسند نہیں کرتے کہ آپ کو رسوا اور ذلیل کیا جائے، ایسے یہ جائز اور درست نہیں ہے کہ آپ اپنے بھائی کو ذلیل اور رسوا کریں۔ تو یہ چیزیں بڑی اہم اور واضح ہیں، اس پہ ہمیں اور آپ کو دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے اگر آدمی اللہ رب العالمین کی خاطر اور اللہ کی رضا کے لیے محبت اور بھائی چارگی کا ہاتھ بڑھاتا ہے اور آپس میں محبت کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، کوئی دنیاوی مقصد نہیں، کوئی تجارت کا مقصد نہیں ہے، کوئی دنیا کی غرض نہیں ہے، کوئی دنیا کا مقصد نہیں ہے، تو کس قدر فائدہ مل سکتا ہے۔ آئیے دیکھیں، ادریس الخولانی یہ مشہور تابعی ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی اور ان سے کہا کہ واللہ انی لأحبک فی اللہ، میں آپ سے یقینی طور پر اللہ کے خاطر محبت کرتا ہوں، صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا یہ بات صحیح ہے کہ تو صرف اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کی محبت میں اللہ کی رضا میں مجھ سے محبت کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا یقینی طور پر۔ تو معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ وجبت محبتی للمتحابین فیہ، کہ جو لوگ آپس میں اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں ایسے لوگوں پر میری محبت واجب ہو گئی۔ یعنی دو بندے اگر اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں تو اللہ یقینی طور پر ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ دو لوگ اللہ کی رضا کے لیے بیٹھتے ہیں، دو لوگ اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں اور ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میری محبت ایسے لوگوں کے لیے یقینی طور پر واجب ہو گئی جو آپس میں بیٹھتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے، آپس میں ملتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے، آپس میں ایک دوسرے کو دیتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے، تو ایسے لوگوں کے لیے میری محبت کیا ہو گئی؟ واجب ہو گئی۔ یعنی ایسے لوگ اللہ رب العالمین کے چہیتے بندے اور محبوب بندے بن گئے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن فرمائے گا کہ این المتحابون بجلالی، کہاں ہیں وہ لوگ جو صرف میرے خاطر دنیا کے اندر محبت کرتے تھے، میرے لیے دنیا کے اندر محبت کرتے تھے۔ قیامت کے دن جہاں سارے کے سارے لوگ پریشان ہوں گے، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، ہر آدمی اپنے اپنے عالم میں ڈوبا ہوا ہوگا، پریشان ہوگا، ایسے موقع پر اللہ رب العالمین اعلان کرے گا این المتحابون بجلالی، کہاں ہیں وہ لوگ جو صرف میری رضا کی خاطر محبت کرتے تھے؟ الیوم اظلہم فی ظلی، میں آج کے دن ان لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ دوں گا کہ میرے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ جن لوگوں نے میری رضا کی خاطر محبت کی ہوگی دنیا میں، ایسے لوگ کہاں ہیں؟ آؤ اکٹھا ہو جاؤ، ایسے لوگ آج کوئی سایہ نہیں ہے، ایسے لوگوں کو میں دنیا کے قیامت کے دن اپنی عرش کا سایہ نصیب فرماؤں گا۔ اور اسی طریقے سے آپ وہ حدیث، مشہور حدیث کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 7 طرح کے لوگ وہ ہیں جنہیں اللہ رب العالمین اپنے عرش کے نیچے سایہ نصیب فرمائے گا۔ رجلان تحابا فی اللہ، دو ایسے مسلمان جو اللہ کی محبت میں اور اللہ کی رضا کے لیے اکٹھا ہوئے، اور وتفرقا فی اللہ، اور اللہ کی خاطر جدا ہوئے، تو ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ یعنی اللہ کی خاطر محبت کرنا، اللہ کی رضا کے خاطر محبت کرنا ایمان والوں سے یہ اس قدر کامیابی کا ذریعہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ اللہ ایسے لوگوں سے اس قدر خوش ہے کہ اپنے عرش کا سایہ ایسے لوگوں کو نصیب فرما رہا ہے۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم میں روایت موجود ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ایک آدمی اپنے ایک بھائی کی زیارت کرنے کے لیے جا رہا تھا، ایک آدمی اپنے ایک بھائی کی زیارت کرنے کے لیے جا رہا تھا، تو اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو بھیجا اور کہا دیکھو یہ کیوں جا رہا، اس سے سوال کرو، اس سے پوچھو۔ تو فرشتہ آیا انسانی شکل میں اور پوچھا ہل لک من نعمت، کیا
تمہارے لیے تمہارے اوپر کوئی احسان ہے جہاں تم جا رہے ہو اپنے بھائی کی زیارت کرنے کے لیے؟ کیوں جا رہے ہو؟ کہا کہ کوئی احسان نہیں ہے، کوئی غرض نہیں ہے، غیر انی احببتہ فی اللہ، مگر یہ کہ میں اپنے اس بھائی سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، بس اس لیے جا رہا ہوں مجھے، اور ایک بستی سے دوسری بستی میں جا رہا ہے، ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جا رہا ہے، صرف اللہ کی رضا کی خاطر اس سے ملنے کے لیے، ملاقات کرنے کے لیے، کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی لین دین نہیں ہے، کوئی معاملہ نہیں ہے، کوئی قرض نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ کیوں جا رہا ہے؟ صرف اللہ کی رضا کی خاطر اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہے۔ تو جواب دیتے ہیں وہ فرشتہ کہتا فإنی رسول اللہ الیک، میں اللہ رب العالمین کی جانب سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں تمہاری جانب، بأن اللہ قد احبک، خوش ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے محبت کی، تم اللہ رب العالمین کے محبوب ہو گئے ہو، جیسے تم اپنے اس بھائی سے محبت کرتے ہو ایسے اللہ رب العالمین اس محبت کی وجہ سے تم سے محبت کرنے لگا۔ تو یہ کس قدر نعمت کی بات ہے، کس قدر عظیم بات ہے، یعنی اس حد تک بھائی چارگی کو شریعت اسلامیہ نے بڑھاوا دیا ہے۔ ایک دوسرے سے ملاقات کرنا، ایک دوسرے سے ملنا، ایک دوسرے کی عادت کرنا، یہ کس قدر ثواب کا اور ہماری اور آپ کی سلامتی کا ذریعہ رکھا گیا ہے۔ اسی کے برعکس اگر آدمی اپنے بھائیوں سے نفرت کرتا ہے، بغض کرتا ہے، حسد کرتا ہے، جلن رکھتا ہے، تو ایسی صورتحال میں نقصان بھی ایسے ہی اسے ملنے والا ہے، نقصان بھی ایسے ہی ملنے والا۔ اس لیے اپنے کسی بھی مسلمان بھائی کے متعلق ہمارا اور آپ کا معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ بہتر طریقے سے پیش آئیں، اور جب بھی ان سے ملیں تو بشاشت کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ ملیں، مصافحہ کریں، ان کی خیر خیریت معلوم کریں، ان کی پریشانیوں میں ان کے ساتھ شامل رہیں، ان کی خوشیوں میں ان کے ساتھ شامل رہیں۔ یہ وہ نعمتیں ہیں جس کے ذریعے سے آخرت کی پریشانیاں اور دنیا کی پریشانیاں ہماری حل ہو جائیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ۔ اگر میں آپ سے پوچھوں، سوال کروں کہ آپ میں سے کون ہے یہ جو چاہتا ہے کہ قیامت کے دن اس کا بوجھ ہلکا نہ ہو، اس کی پریشانیاں ہلکی نہ ہوں؟ کون ہے؟ سبھی لوگ جو قیامت کے متعلق تھوڑی بھی معلومات رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ قیامت میں ایک دو پریشانی نہیں، بہت ساری پریشانیاں ہوں گی، اور بڑی بڑی پریشانیاں ہوں گی، اور ہر آدمی ایک پریشانی کو حل کرنے کے لیے پریشان رہے گا کہ کسی طریقے سے پریشانی حل ہو جائے، سالو ہو جائے۔ لیکن دیکھیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھی یہ طریقہ اور اسباب بیان کیے ہیں جس کو استعمال کرنے کی وجہ سے انسان کی پریشانیاں قیامت کے دن آسان ہو جائیں گی اور حل ہو جائیں گی۔ آپ نے فرمایا من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا، جس نے اپنے کسی مسلمان بھائی سے دنیا کی کوئی پریشانی دور کر دی، نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں قیامت کے دن اس کی پریشانی کو دور کر دے گا۔ کتنا آسان سودا ہے۔ دنیا کی پریشانی آخرت کی پریشانی کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتی ہے؟ دنیا کی تکلیف آخرت کی تکلیف کے مقابلے میں کیا اہمیت رکھتی ہے؟ دنیا کا ایک دن جو پریشانی اور مصیبت کا ہوتا ہے بہت لمبا ہو جاتا ہے۔ آپ قیامت کے دن کے بارے میں سوچیں کہ 50,000 سال سے زیادہ لمبا ہوگا، وہاں کی پریشانی کس قدر بڑی پریشانی ہوگی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے کسی مسلمان بھائی کی پریشانی کو دور کر دیا دنیا کے اندر، اللہ اس کے بدلے میں اس کی قیامت کی پریشانیوں کو کیا ہے؟ دور کر دے گا۔ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور جس نے کسی تنگ دستی کو، کسی اپنے بھائی کی تنگ دستی کو دور کر دیا، آسانی اس کے لیے کر دی۔ مثال کے طور پر قرض اس نے لیا تھا، قرض کی مدت 6 مہینہ متعین تھی، 6 مہینے میں ادا نہیں کر سکا، آپ نے مدت اور بڑھا دی، اس کے لیے آسانی کر دی، یا کچھ قرض آپ نے معاف کر دیا، تو یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، تو اللہ آسانی کرے گا آپ پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جو آسانی آپ نے اس کے لیے کی ہے، اس آسانی کی وجہ سے اللہ رب العالمین دنیا میں بھی آسانی کرے گا آپ کے لیے اور آخرت میں بھی آسانی کرے گا۔ اور اللہ نے سورہ بقرہ میں کہا وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ دیکھو اگر تمہارا بھائی تنگ دست ہے تو اسے مہلت دے دو، اسے اور موقع دے دو، اور اگر تم صدقہ کر دیتے ہو، معاف کر دیتے ہو، یہ تو ہمارے لیے بہت زیادہ بہتر ہے۔ صحیح بخاری میں ایک روایت مروی ہے کہ دنیا کے اندر ایک مالدار آدمی تھا جو لوگوں کو قرض دیتا تھا، کوئی بھی نیکی اس کے پاس نہیں تھی۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین کہے گا کوئی نیکی لاؤ، کوئی خیر اور بھلائی کا کام تم نے کیا تو لاؤ۔ وہ کہے گا اللہ
میں نے کوئی خیر اور بھلائی کا کام نہیں کیا ہے. ہاں میں دنیا کے اندر مالدار تھا, میں لوگوں کو قرض دیتا تھا, اور اگر کوئی تنگ دست مل جاتا, کوئی پریشان حال مل جاتا تو میں اسے مہلت دے دیتا تھا, اس کے ساتھ آسانی کا معاملہ فرماتا تھا. آپ دیکھیں صحیح بخاری کی روایت, اللہ رب العالمین کہے گا اس نے میرے بندوں کے ساتھ عفو و درگزر کا معاملہ کیا ہے, اس نے میرے بندوں کے ساتھ آسانی کا معاملہ کیا ہے, جاؤ اسی کی وجہ سے میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر کے اسے جنت کے حوالے کر دیتا ہوں. تو یہ کوئی معمولی چیز تھوڑی نہ ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ ومن ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ. بڑی اہم چیز ہے, بڑی اہم چیز ہے. آج تو ہم قریت کر کے ڈھونڈ کر کے اپنے بھائیوں کے راز کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے ہیں, میڈیا میں اسے لاتے ہیں. یہ ہماری بدبختی کی انتہا ہے. حدیث کیا کہتی ہے؟ ومن ستر مسلمن, جس نے کسی مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کی, کسی مسلمان بھائی کے بارے میں آپ کو کوئی ایسی چیز معلوم ہو گئی جسے بازار میں مارکیٹ میں نہیں لانا چاہیے, آپ نے اسے چھپا لیا اور تنہائی میں اسے نصیحت کر دی, تو اللہ رب العالمین کہتا, اللہ کے نبی فرماتے ہیں سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ, اللہ آپ کے گناہوں کو, اللہ آپ کے راز کو دنیا میں بھی چھپا لے گا اور آخرت میں بھی چھپا لے گا. کس قدر آسان سودا ہے, کس قدر آسان بات ہے. اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی. بہت بڑی بات اللہ کے نبی نے بیان فرمائی کہ جو آدمی, ہر آدمی آپ میں سے یہ چاہتا ہے. اگر میں آپ سے سوال کروں کہ آپ میں سے کوئی ایسا بندہ ہے جو یہ نہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ ہو, اللہ کی نصرت اس کے ساتھ ہو؟ کوئی ہے آپ میں سے؟ ہر آدمی ہم میں سے یہی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ ہو. اللہ کے نبی فرماتے واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی. جب تک بندہ بندے کی مدد کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ رہتی ہے. یعنی اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اللہ ہماری مدد کرے یا اللہ کی مدد ہمارے ساتھ رہے, شامل رہے اللہ کی مدد, تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے بندوں کے ساتھ کیا ہے, مدد کا معاملہ اور آسانی کا معاملہ کرتے رہیں. یہ چند باتیں تھیں میرے بھائیو اور ساتھیو عزیزو, جس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ آپسی بھائی چارگی, محبت اور ایک دوسرے کی مدد کرنا, ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہنا, یہ بڑی عظیم باتیں ہیں. اس کے ذریعے سے جنتیں ملتی ہیں, رب کے عرش کا سایہ نصیب ہوتا ہے, گناہ مٹتے ہیں, اور اسی طریقے سے مسلمانوں کے اندر اتحاد و اتفاق پیدا ہوتا ہے, قوت اور طاقت میں اضافہ ہوتا ہے. یہ بہت ساری کی ساری چیزیں ہیں. اور ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں سے ہمیں اور آپ کو روکا اور منع کیا ہے جس سے مسلمانوں کے درمیان بغض, نفرت اور حسد کا ماحول پیدا ہوتا ہے, اور جس سے مسلمانوں کی طاقت اور قوت کمزور ہوتی ہے. ان تمام چیزوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. صرف اختصار کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں, آپ نے منع کیا ہے کہ مسلمان ایک دوسرے سے حسد نہ کریں, ایک دوسرے سے بغض نہ کریں, ایک دوسرے کے خلاف ایک دوسرے کو بھڑکائے نہیں, چغلی نہ کریں, غیبت نہ کریں, چونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے مسلمانوں کے اتحاد کمزور ہوتا ہے اور ان کی قوت اور طاقت پارا پارا ہو جاتی ہے. ان تمام چیزوں سے سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے, اور اس سے بھی منع کیا گیا ہے کہ کوئی آدمی کسی مسلمان بھائی سے قطع تعلق کر لے, اس سے بات چیت کرنا بند کر لے. یہ تمام چیزوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے. آج ہم میں سے کتنے افراد اور کتنے مسلمان بھائی ہیں, ایک گھر میں رہتے ہیں, ایک ساتھ رہتے ہیں, لیکن گفتگو نہیں ہے, بات چیت نہیں ہے, کس پر کیا بیت رہی ہے دوسرے بھائی کو خبر نہیں ہے, کون بھوکا سو رہا ہے, کون پریشان حال ہے, کس کے گھر میں کپڑے ہیں کہ نہیں ہیں, کن کے ہاں کھانے بنے کہ نہیں ہیں, کون بیمار ہے, یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں معلوم نہیں ہیں. اس قدر ہم زندگی اور اس طریقے کی زندگی ہم گزار رہے ہیں. کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ہم کیا جواب دیں گے جب ہمارا رب ہم سے سوال کرے گا میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھلایا نہیں, میرے پاس کپڑے نہیں تھے تم نے مجھے پہنایا نہیں, میں مریض تھا تم نے میری عادت نہیں کی, تو بندہ کہے گا اللہ تو کیسے مریض ہو سکتا ہے, تو حکم الحاکمین ہے. تو اللہ کہے گا میرا فلاں بندہ بیمار تھا, میرا فلاں بندہ غریب تھا, میرا فلاں بندہ بھوکا تھا, تم اگر اس کی مدد کرتے تو مجھے اپنے پاس پاتے. یہ میرے بھائیو ساتھیو عزیزو بہت اہم چیز ہے. تو یہ نا اتفاقیاں جو آپس میں گفتگو کا سلسلہ بند ہے, بات چیت کا سلسلہ بند ہے, آنے جانے کا جو سلسلہ بند ہے, یہ بہت نقصان دہ ہے.
یہ بہت نقصان دہ اور یہ شیطان کو بہت محبوب اور بہت پسند ہے۔ مسلمانوں کی نا اتفاقی یہ شیطان کو بھی پسند ہے، اور مسلمانوں کے علاوہ جو دوسرے افراد ہیں ان کو بھی بہت پسند ہے۔ اس لیے ہمارے اور آپ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یحل لمسلم، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے ان یہجر اخاہ فوق 3 لیال، کہ کوئی آدمی اپنے مسلمان بھائی کو 3 دن یوں ہی چھوڑ دے، اس سے گفتگو نہ کرے، اس سے بات چیت نہ کرے۔ فیارد ھذا ویارد ھذا، جب دونوں کی آپس میں ملاقات ہو تو یہ منہ موڑ لے، یہ منہ موڑ لے، کوئی ملنے کے لیے تیار نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا جائز اور درست نہیں۔ ہاں کبھی نا اتفاقی ہو جاتی ہے انسان ہونے کی وجہ سے، کبھی اگر لڑائی جھگڑے کی نوبت آ جاتی ہے انسان ہونے کی وجہ سے، تو بس اسے چند لمحوں میں حل کر لینا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ اس کی مدت یہ ہے کہ 3 دن، اس کے بعد کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے مسلمان بھائی سے قطع تعلق کرے، گفتگو اور بات چیت کا سلسلہ بند کر دے۔ وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، ہوتا یوں ہے کہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ پہلے وہ سلام کرے، پہلے وہ بات چیت کرے، پہلے وہ ہاتھ بڑھائے، پہلے وہ مجھ سے بات کرے، کیونکہ شیطان آتا ہے آپ کو انا کا شکار بناتا ہے۔ نہیں، میں تو بڑا آدمی ہوں، میں سے غلطی نہیں ہوئی ہے، میں کیوں جاؤں پہلے سلام کرنے کے لیے، میں کیوں گفتگو کا سلسلہ شروع کروں، میں کیوں بات کا آغاز کروں، میری تو خطا ہی نہیں ہے، میری تو غلطی نہیں، میں بڑا ہوں، میں شان والا ہوں، شہرت والا ہوں، شوکت والا ہوں، اس طرح کے خیالات آتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی حل بیان فرما دیا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، دونوں میں وہ آدمی سب سے زیادہ بہتر ہے جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے، سلام کرنے میں اولیت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اللہ کے ہاں زیادہ پسند ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے کیا ہے آدمی اپنے نا اتفاقیوں کو دور کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ میرے بھائیوں ساتھیوں عزیزوں، اس کے علاوہ بہت ساری اہم چیزیں ہیں اسلامی اخوت اور بھائی چارگی کے متعلق۔ اہم بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ یہ ایسا نہیں کہ ایک آپشن ہے کہ اگر ہم چاہیں تو مسلمانوں کے ساتھ صحیح راستہ اختیار کریں، بات چیت کریں، اچھے طور طریقے سے پیش آئیں، اور چاہیں تو نہ، یہ آپشن نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ اسلام کا تقاضا ہے، یہ آپشن نہیں ہے۔ جیسے کھانے پینے میں ہمارے پاس آپشن ہوتا ہے، ہمیں جو پسند ہوتا ہے ہم کھاتے ہیں، یہ آپشن نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے، کرنا ہی کرنا ہے، ایسے ہے، مل کے رہنا ہی رہنا ہے، آپس میں ایک دوسرے کی خیر خیریت معلوم ہی کرنا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ آپشن نہیں ہے۔ اس سے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے، اور اس دور میں میرے بھائیوں ساتھیوں عزیزوں، یہ وقت کا بڑا ہی عظیم تقاضا ہے، بہت ہی عظیم تقاضا ہے۔ ہمارے دشمن ہماری نا اتفاقیوں سے اور ہمارے لڑائی جھگڑوں سے بہت خوش ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک یہ اسی طرح سے پھیلے ہوئے رہیں گے، آپس میں ملیں گے نہیں، جب تک ہماری شان اور شوکت بڑھتی جائے گی اور ہمارا قبضہ مسلمانوں پر بڑھتا چلا جائے گا۔ جس دن ہم ایک ہو گئے کلمے کی بنیاد پہ، قرآن کی بنیاد پہ، توحید کی بنیاد پہ، سنت کی بنیاد پہ، جس بنیاد پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اکٹھا کیا تھا، اللہ کو حاضر بنا کے کہتا ہوں کہ لمحے نہیں گزریں گے انشاءاللہ رب العالمین وہی شان، وہی شوقت، وہی قوت، وہی طاقت جو ہمارے پاس موجود تھی واپس آ سکتی ہے۔ لیکن ہم اتفاق کا سلسلہ آگے بڑھائیں، اور اس کے لیے اپنے انا کی قربانی دینی ہوگی۔ ایگو کو ختم کیجیے، جو انا ہے، جو شیطان انا کا شکار آپ کو بناتا ہے، جب تک اس کو آپ قتل نہیں کریں گے، اس کو ذبح نہیں کریں گے، تب تک بھائی چارگی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے جھکاؤ اپنے اندر پیدا کیجیے، تواضع پیدا کیجیے، اور جب آپ کے اندر جھکاؤ اور تواضع پیدا ہوگا تو کیا ہوگا؟ الا رفعہ اللہ، اللہ آپ کی شان کو، آپ کی عظمت کو، آپ کی بلندی کے اندر 4 چاند لگا دے گا۔ تو یہ سب سے اہم علاج ہے کہ آدمی کبر و غرور سے، ایگو سے، انا سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی کوشش کرے۔ انشاءاللہ رب العالمین بھائی چارگی کا دروازہ بہت آسانی سے کھلتا چلا جائے گا۔ یہ چند باتیں تھیں جو اللہ رب العالمین کی توفیق سے آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں، اس امید کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان باتوں کے ذریعے سے جو قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کی گئی ہیں ہماری نجات کا ذریعہ بنائے۔ اللہ رب العالمین مسلمانوں کے اندر اتحاد اور اتفاق عطا فرمائے، اور تمام طرح کے بغض، نفرت، کینہ، حسد سے ہمیں اور آپ کو اور ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کو محفوظ رکھے۔ اللہ رب العالمین ہمارے سینوں کی گندگی کو پاک و صاف فرما دے، اور اس سینے کے اندر محبت، الفت
اور نرمی اور بھائی چارگی عطا فرما۔ اللہ سینوں کو بدلنے والا تو ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والی ذات ہمارے دلوں کو اپنے دین کی طرف پھیر دے، الفت اور محبت کی طرف پھیر دے، بھائی چارگی کی طرف پھیر دے۔ اے اللہ رب العالمین ہمیں ایمان کے ساتھ زندہ رکھ اور ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرما۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروا انہ الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔